أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الله لا يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم روایت سنت الاسلام۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں قیامت کے اس احوال کو یا بعض احوال کو ذکر کیا گیا، جو لوگ صالح بن کے، نیک بن کے، متقی بن کے دنیا سے جائیں گے، ان کے لیے یا ان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کی گھبراہٹوں سے، قیامت کی پریشانیوں سے، قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہنے کا تذکرہ یا وعدہ فرمایا کہ جو نیک صالح لوگ ہوں گے وہ قیامت کی اس سخت گھڑی سے، جس کو قرآن نے فزع اکبر کہا ہے، اس سے محفوظ رہے۔ ان میں سے ہم بعض لوگوں کا تذکرہ بعض احادیث کے ذریعے سے کر رہا ہوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ وہ کون سے اعمال حسنہ ہیں جن کی بجاوری سے، جن کو ادا کرنے سے بندہ قیامت میں، جسے فزع اکبر کہا گیا ہے، سخت گھڑی، گھبراہٹ والی گھڑی، اس سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی مولا کریم کے خاص سایہ رحمت یا اس کے فضل کے سائے میں رہے گا۔ ایک حدیث ابو سعید خدری سے مروی ہے، قال رسول اللہ ان للمہاجرین منابر من ذهب یجلسون علیہا یوم القیامہ وقد امنوا من الفزع۔ مہاجرین یا مہاجر جب بولا جاتا ہے سیرت اور حدیث کی کتابوں میں یا قرآن میں، تو جو عرف شرعی ہے اس سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے مکے کو چھوڑا تھا، دین کی حفاظت کے لیے مکے سے ہجرت کی تھی۔ عام طور سے جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے انہیں کے لیے بولا جاتا ہے، حالانکہ جو مکے سے حبشہ ہجرت کرتے گئے تھے ان کے لیے وہ بھی مہاجر۔ تو نبی فرماتے ہیں مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے منبر اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ اب بتائیے قیامت کا دن، قیامت کہتے ہیں کھڑے ہونے کا دن، سب کھڑے ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، لیکن مہاجرین منبروں پر بیٹھے۔ ہجرت کوئی معمولی عمل تھا؟ قرآن میں مہاجر و انصار کا کتنی جگہ ذکر آیا ہے۔ انصار وہ مدینے کے خوش قسمت مومن جنہوں نے اپنے گھر در سب مدینے سے گھر در چھوڑنے والوں کے لیے خالی کر دیا۔ نبی فرماتے ان للمہاجرین منابر من ذهب، قیامت کے دن جب فزع اکبر میں سب گھرے ہوں گے، گھبراہٹ ہوگی، تو مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونے کے منبر، دنیا میں سونا حرام ہے، اس دنیا میں نہیں سونا حرام، سونے کے ممبر یجلسون علیہا یوم القیامہ، جن ممبروں پہ وہ مہاجر قیامت کے دن بیٹھیں گے،
قد امنوا من الفزع، اس فزع اکبر سے وہ محفوظ ہے۔ اللہ ممبر پہ جو بیٹھا ہو وہ کوئی اور ایک عمل ہجرت، یہ تو اصطلاحی یا شرعی ہوا حدیث، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ممنوعات کو چھوڑ دے وہ بھی مہاجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بندے کو منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دے وہ بھی مہاجر۔ مناہی الہیہ سے، خدا کے ممنوعات سے اپنے آپ کو روک لینا۔ حضرت ابو امامہ سے ایک حدیث پڑھی، طبرانی نے اس کی تخریج فرمائی۔ نبی فرماتے ہیں ان رسول اللہ قال بشر المطلقین فی الظلم بمنابر من نور یوم القیامہ یفزع الناس ولا یفزعون، بشارت ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکیوں میں خدا کے گھر کی طرف جاتے ہیں، قیامت کے دن نور کے ممبروں سے ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں، جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے وہ لوگ مطمئن۔ ایک اور حدیث، اس کی بھی تخریج امام طبرانی نے کی اوسط میں۔ ابو دردہ ایک عظیم صحابی ہے، فرماتے میں نے رسول اللہ کو سنا ہے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول المتحابون في الله في ظل الله يوم لا ظل الا ظله على منابر من نور۔ اللہ اکبر۔ جو مومن بندے، جو مومن بندیاں، جو اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے اللہ کے لیے، اپنے غرض کے لیے نہیں، ان کی آپس الحب فی اللہ البغض فی اللہ، ان کی جو آپس میں محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ہم لوگ وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، وہ سوچ نہیں رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسے لوگ اس طرح کے احکام کو، اس طرح کی باتوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ نہ ہمارے اندر وہ شعور ہے، نہ وہ علم ہے، اور نہ وہ عشق ہے، نہ وہ محبت ہے خدا کی۔ جو لوگ خدا کی محبت کی نعمت سے نوازے گئے ہیں، جو لوگ عشق رسول کی دولت سے سرفراز کیے گئے ہیں، وہ الحب فی اللہ البغض فی اللہ کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ تو نبی فرماتے ہیں المتحابون فی اللہ، جو دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے، نفس کے لیے نہیں، ذاتی لالچ نہیں کوئی کرتے، قیامت میں خاص اللہ کے سائے میں رہیں گے اس دن جس دن کوئی سایہ خدا کے علاوہ نہیں۔ ایک تو سایہ ہوگا خدا کا، تو خدا کے سائے میں ہو پھر اسے کیا گھبراہٹ، جو سائے الہی میں ہو اسے کیا گھبراہٹ۔ ایک تو کہ ان پر چھتریوں کا سایہ، دنیا کی کپڑوں یا دنیا کی چھتریوں کا سایہ نہیں، خاص خدا کا ذل اللہ۔ ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں تو مسا کرتے ہیں، اللہم اذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما، جس دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہو۔ قیامت کے میدان میں زمین کوئی مٹی کی تھوڑی تانے کی ہوگی، سب کھڑے ہوں گے، سایہ ہوگا نہیں۔ آج کل کی گرمی سے بہت آسان سے اندازہ رکھتے ہیں ہم لوگ، تو آپس میں محبت کرنا، لیکن محبت اللہ کے لیے ہو۔ جب تک مطلب ہے تب تک محبت ہے، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ یفزعون الناس ولا یفزعون، لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے لیکن یہ محبوب امن میں ہو۔ ایک حدیث اور جس کی تخریج امام احمد بن حنبل نے،
इमाम तिरमिज़ी ने भी इसकी तखरीज की और इसको हसन फरमाया है। अब्दुल्ला इब्न उमर से हदीस मरवी है। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं इसी आयत की तफसीर में, ला यहज़ुनहुमुल फ़ज़उल अकबर, मैं उन हजरात की लिस्ट गिना रहा हूँ हदीस से जिनके बारे में कुरान ने फरमाया कि फ़ज़अ अकबर से उन्हें घबराहट नहीं होगी, फ़ज़अ अकबर से वो महफूज रहेंगे, मामून रहेंगे। अब सुनिए हदीस, हदीस नंबर 4, नबी फरमाते हैं सलासतुन अला कबसाने मिस्क, 3 लोग मुश्क के कीलों पर होंगे, फ़ज़अ अकबर की जर्रा बराबर उन्हें घबराहट नहीं होगी। वो 3 लोग कौन है? उसमें पहली हदीस में बताया गया था मुहाजिर महफूज रहेंगे, दूसरी फरमाया गया जो रातों को मस्जिदों की तरफ दौड़ते हैं वो महफूज रहेंगे, या रातों में क़याम करते हैं, क़ाइमुल लैल, रातों में क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं। तीसरी में फरमाया गया जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह के लिए करते हैं। चौथी हदीस में 3 लोग हैं जो मुश्क के चीजों पर, जाल बात है, मुश्क खुशबुओं से घिरे होंगे, न गर्मी न पसीना, लोग अपने अपने अमाल के पसीने में डूबे होंगे। नंबर 1 रजुलन अम्मा कौमन हुम बिही रादून, नंबर 1 वो खतीब जिसने किसी कौम की इमारत की और सब मुक्तदी उससे राजी हो। जहां मुक्तदियों पर लाजिम है कि इमाम को खुश रखे, वहीं इमाम पर भी लाजिम है कि वो मुक्तदियों को खुश रखे। आज इस कौम का आलम यह है ना इमाम मुक्तदी से खुश है ना मुक्तदी इमाम से खुश है, दोनों ही खतरे में। अक्सर मसाजिद के अंदर देखा जाता है कि ना इमाम मुक्तदी से खुश ना मुक्तदी। इमामत कोई मामूली काम थोड़ा है, लेकिन चूंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इनेतात का जमाना है और रोजी रोटी का दौर है, दीन का हर काम नबी की हदीस है पैसे से हुआ तो इमामत भी पैसे की बुनियाद पे हो रही है। चूंकि इमाम भी तो इंसान है ना, फरिश्ता तो नहीं है, तो पैसे की जरूरत तो जब सबको है तो इमाम को भी है। जो कुरान का दर्स देगा वो फरिश्ता तो नहीं है। फरिश्ता तो कुरान पढ़ाने सिर्फ एक हस्ती के पास आया था, पढ़ाना तो नाम को था, जरिया बहाना बनाया था, वरना तुम्हें खुदा ने पढ़ाया। सब का हम खुद पढ़ाएंगे तुम्हें, लेकिन जिब्रील को बीच में जरिया बनाया ताकि मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत पर ये उम्मत अमल करे और कुरान दूसरे से पढ़े, खुद से पढ़ने की कोशिश न करे, खता न करे। यहाँ पर एक बात आ रही, बहुत से लोग तर्जुमा किया उर्दू का अनपढ़, अनपढ़ मतलब पढ़ ही नहीं, और आगे तर्जुमा किया बेपढ़े। ये फर्क मतलब आगे तर्जुमा किया उसका बेपढ़े, क्या मतलब दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, अनपढ़ नहीं है, पढ़े हुए, दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा है, दुनिया में उनका कोई मुअल्लिम नहीं, उनका मुअल्लिम खुदा है। अल्लाह का मालूम तकुन तालम, 10वीं कुरान की आयत इसलिए तो नबी को खुदा ने पढ़ाया है। जब जिब्रील वही लेके आते थे तो रसूलुल्लाह बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करते, जिब्रील इल्का करते, डालते थे, पढ़ते थे, रसूलुल्लाह बहुत जल्दी। तो अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं हुआ कि मेरा हबीब मशक्कत उठाए और जल्दी जल्दी मेहनत उठाए, आप जल्दी मत करो, आसानी बहुत नुकरे होगा, हम पूरा पूरा पढ़ा देंगे, नुकरे होगा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं आलिम जिसे इंसानों ने ना पढ़ाया, इंसान को उसने उस्ताद न बनाया हो। मोहम्मद मुस्तफा का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। इतने बदकिस्मत है वो लोग जिन्होंने माशाअल्लाह अपनी किताबों में लिखा कि रसूलुल्लाह देवबंद में
उर्दू पढ़ रहा है, माद अल्लाह को बात बताओ आप। फिर यहाँ के यूं है गले बच्चे फुसा अरब के बड़े बड़े फुसा उलमा तो वहां दूल्हे आके बन जाते थे, और वो उर्दू यहाँ पढ़ने आगे बाद में पढ़ रहे आए। माद अल्लाह तो बात सही कर रहे हो, सवाल सही पाया। उस वक्त की बात बोले रसोल्ला भाया देखिए यहाँ माना, और देखिए यहाँ पर खुद ही फंस गए थे, देखिए यहाँ खुद ही फंस गए। अब एक मौलवी में था रसोल्ला मरकर मिट्टी मिल गए, और एक चढ़ा देवबंद में पढ़ने आए, तो अब ये सही है। और उस वक्त जब रसोल्ला को सबसे कौन भाया आपने, उस वक्त देवबंद था नहीं, देवबंद क्या हुआ। तो इमाम तो 3 लोग क़यामत में फज़े अकबर से महफूज रहेंगे। उनमें एक वो रजुलन अम्मा कौमन वहुम लही ताबून, वो इंसान वो मर्द जिसने किसी कौम की इमामत की है और मुक़्तदी उससे खुश रहे हो पूरी दौरे में। तो अब जाहिर बात है आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे खत्ते में अक्सर इमामों से मुक़्तदी खुश नहीं। इसमें कमियां करीब करीब दोनों तरफ है। ये हम फैसला नहीं कर सकते हैं ज्यादा किसकी है कम किसकी है, लेकिन कमियां दोनों तरफ है। इमामत कोई आसान काम नहीं है। अल इमाम अमीनुल, इमाम अमीन है, अमीन। जितने मुक़्तदी हैं सबकी नमाजों का अमीन है। अगर वो आलम बिस्सुन्ना अक़रा बिल कुरान औरा बिल तक़वा, जो इमामत के लिए कंडीशनें हैं, सुन्नत का ज्यादा जानने वाला हो, कुरान का सबसे अच्छा पढ़ने वाला हो, औरा तक़वा सबसे अच्छा हो मुक़्तदियों में। इमाम को चाहिए कि वो औसाफ अपने अंदर पैदा करे जिन औसाफ की इमामत को जरूरत है, और मुक़्तदियों पर लाजिम है कि वो जिस तरह से अपनी घर की जरूरतें पूरी करते हैं, अपनी नमाजों का अमीन जिसे बनाया है, वो उसकी दुनिया की जरूरतों का ख्याल रखे। आजकल मुक़्तदियों का आलम यह है कि अगर इमाम टोक दे किसी गैर शरई बात पे, तो जो थोड़ा सा रसूल रसूल वाले होते हैं जरा झट में निकाल देते। ये भी है। बहुत सी दुश्वारियां, बहुत सी दिक्कतें हैं, क्योंकि इमामत भी टका टका में हो रही है। टका टका इकट्ठा किया, फिर वो दिया गया इमाम, तो जिसके जो दिल में आता है वो अपने कह देता है, करवाना चाहता है। तो इमाम अमीन है, लेकिन आज मुक़्तदी इमाम के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, और अक्सर इमाम मुक़्तदियों के हुकूक इमाम पर लाजिम है कि मुक़्तदियों की नमाज का ध्यान रखें। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमात खड़ी होती थी तो कभी कभी छड़ी घाट में सफेद दोस्त कर, चलो तुम आगे हो, तुम पीछे हो, बराबर मस्जिद में टोक दिया करते थे। आज तो अगर इमाम टोक दे तो लोग लड़ पड़ेंगे इमाम से। और क़यामत में बड़ी घबराहट से जो महफूज रहेगा, दूसरा वो आदमी है रजुल काना युज़्नु फी कुल्ल लैलिन व फी कुल्ल यौमिन व लैला, जो रात इखलास से आज़ान कहा करता था। मुअज्जिन भी मुक़्तदियों की नमाज का जिम्मेदार होता है। वक्त के अंदर इमाम आज़ान कहे, टाइम पर आज़ान कहे, वक्त से पहले ना कहे, वक्त के बाद ना कहे। और तीसरे वो बंदा खुदा का अब्दुल हक और अद्दा हक अल्लाह हक़ वाली, वो नौकर, वो मुलाजिम जिसने खुदा के भी हक अदा किया और जिनका मुलाजिम है उनका भी हक अदा किया। आज कितने काम चोर है लोग, नमाज चोर तो है ही, अल्लाह का हक तो चुराते ही, काम चोर भी बहुत है लोग। इस हदीस की तखरीज इब्ने अबू हातिम ने, हदीस नंबर 5, इमाम मुजाहिद बहुत बड़े इमाम,
ان سے روایت اسی آیت کی تفسیر میں تتلقاہم الملائکہ کہ وہ فضل اکبر سے لوگ محفوظ رہیں گے، وتتلقاہم الملائکہ ایسے لوگوں کے سامنے فرشتے آئیں گے جیسے ہی قبروں سے نکلیں گے، ملاقات کریں گے، استقبال کریں گے اور مبارکباد پیش کریں گے۔ اس طور پر تتلقاہم الملائکہ الذین کانوا قرناہم فی الدنیا یوم القیامہ، اور فرشتے کون سے آئیں گے؟ وہ فرشتے جو دنیا میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ سامنے آ جائیں گے۔ یقولون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہیں گے ہم تمہارے دوست دنیا کی زندگی میں بھی تھے، اب یہاں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لا نفارقکم حتی تدخلوا الجنہ، جب تک تم جنت نہیں چلے جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک حدیث اور یاد آ رہی سامنے آئے سیدہ صدیقہ سے، ابن جریر نے اس کی تخریج کی، اسی میں آیت ہے آگے، ہم قیامت میں آسمان کو فائل کی طرح لپیٹ دیں گے، کما بنانا اول خلق نعیدہ، جیسے پہلے ہم نے پیدا کیا تھا کہ تھوڑی سی جھاگ سے پھیلا دیا تھا، ایسے ہی پورے آسمان کو سمیٹ دیں، یا جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ایسے ہی ہم تمہیں لوٹا لائیں گے۔ عراۃً حفاۃً غرلا، ننگے برہنہ بے لباس، ننگے پیر بے ختنہ، سب کو لائیں گے۔ اب سنیے حدیث، سیدہ صدیقہ فرماتی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی عجوز من بنی عامر، رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے ایک دن، اور اس وقت ایک قبیلے بنی عامر کی بوڑھی صاحبہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، فقال من هذه العجوز یا عائشہ، حضور نے فرمایا یہ کون بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ کون بوڑھی صاحبہ بیٹھی ہے؟ فقلت احدی خالاتی، تو میں نے کہا حضور یہ میری ایک خالہ لگتی ہے، وہ ہے میری ایک ایسا صدیقہ، میری ایک خالہ لگتی ہے وہ ہے۔ وقالت اللہ ادخل الجنہ، تو وہ بولے حضور اللہ سے دعا کر دو خدا ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ یہ خوش طبعی جو بوڑھی تھی سیدہ صدیقہ کی خالہ تھی، خالہ لگتی تھی، تو انہوں نے کیا کہ حضور دعا کر دیجئے کہ خدا ہمیں جنت میں پہنچا دے، جنت میں داخل کر دے۔ وقال ان الجنۃ لا يدخل على العجوز، تو جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے، جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے، ارے وہ گھبرا گئی، جنت میں تو کوئی بڑھیا نہیں جائے، یہ اس کو بولتے ظرافت، خوش طبعی دیکھی، کیونکہ سیدہ صدیقہ کی خالہ لگتی تھی تو رسول اللہ کے بھی رشتے میں خالہ ہوئی، مسارت کے رشتے سے خالہ بوڑھی تھی۔ فأخذ العجوز ما أخذ، تو بوڑھی آپ چیخنے لگی، کیا ہوگا جب بوڑھی جنت میں جائے، میرا کیا ہوگا بوڑھیا جنت میں جائیں گی۔ فقال ان اللہ تعالی، اللہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ تعالی انحسه خلقا غیر خلقهن، اللہ تعالیٰ ان بوڑھیوں کو جوان حسین لڑکی بنا دے گا۔ یہ بوڑھیاں تو جنت میں عورتیں بھی بوڑھی ہو کے 90 سال 100 سال کی ہو کے بڑی ہوگی تو وہ بھی جنت میں جوان ہو کے ہی جائیں گی۔ ثم قال تحشرون حفاة عراة غرلا، تم سب اکٹھے کی جاؤ گے، ننگے بدن ننگے پیر بے ختنہ۔ وقالت حاشا للہ من ذلک، تو بولیا اللہ قیامت میں تو ننگے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو پیچھے حدیث میں بتا چکا ہوں، انہوں نے فرمایا وہاں اتنی سختی ہو گئی، ہر آدمی اپنے حال میں ڈوبا ہوگا، کسی کو اور کسی کو دیکھتا ہوگا، لیکن نہیں۔ فقال بلا 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 ان اللہ تعالیٰ قضا بدانا افضل خلق، پھر فرمایا افضل من یکسی ابراہیم خلیل اللہ، سب سے پہلے میں سوٹ جوڑا پہنایا جائے گا قیامت میں وہ ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔
دنیا میں آپ لوگوں کو کپڑا بہت پہناتے تھے، جہاں ضیافت بہت کرتے تھے وہاں کپڑا، اور چونکہ آپ کو نمرود نے گہنا ڈالا تھا آگ میں، اس لیے آپ کو سب سے پہلے قیامت میں اعلیٰ لباس پہنایا تھا۔ ہمارے رسول ہمارے نبی کو روزے سے ہی اعلیٰ لباس پہنتے تھے۔ یہ ہوئی ان آیات مبارکات کی تفسیر یا توضیح۔ وَعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، یہ وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے، ایک وعدہ اور سنی ہے اگلی آیت میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے وعدے ہیں، جہاں قرآن میں وعیدیں ہیں وہی وعدے بھی ہیں۔ اور بے شک ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، زبور یہ تو زبور سے مراد وہی زبور جو داؤد علیہ السلام پر اٹھی کتاب، آسمانی کتاب، آسمانی تیسری کتاب، یا زبور سے مراد تمام آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں۔ من بعد ذکر سے مراد یہاں پر یہ بھی سکتا ہے کہ پہلے توریت آئی، زبور بعد میں آئی، تو پہلے توریت میں یہ بات لکھی اللہ تعالیٰ نے، یہ توریت میں بیان فرمائی، توریت میں نازل کی، پھر توریت کے بعد زبور میں نازل فرمائی۔ توریت زبور میں بیان کرنے کے بعد اسی بات کو خدا نے قرآن میں بیان کیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور من بعد الذِّكْر، ذکر سے مراد ہے لوح محفوظ، کہ پہلے وہ آیت ام الکتاب لوح محفوظ میں درج تھی، پھر خدا نے توریت میں اتاری، پھر زبور میں اتاری، پھر اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ کیا لکھ دیا گیا، کیا بیان ہوا؟ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، جنت کی زمین کے وارث و مالک کو میرے دو بندے بنیں گے جو صالح ہیں، صالح۔ یہ نہیں فرمایا جا رہا جو فلاں ملک کے ہیں وہ جائیں گے، وہ وارث بنیں گے، جو فلاں خاندان کے ہیں وہ جائیں گے، جو فلاں قبیلے کے ہیں وہ جائیں گے، نہیں، فلاں قبیلہ ہی جنت میں جائے گا، فلانی نسل ہی جنت میں جائے گی، فلاں خطے کے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے دادا ان کے پردادا یوں تھے تو یہ جنت میں جائیں گے، باقی ہٹو کٹا بٹاؤ ایسا نہیں۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین جنت کے وارث مالک میرے بندے بنے گے، میرے بھی ہو، میرے بندے ہو، میرے ہو، نفس کے بندے شیطان کے بندے کندے نہ ہو، صالحون نیک ہو، نیک۔ یہ تھوڑے زبور میں ہے، قرآن میں عطل کر دیا گیا۔ بعد میں فرمایا سے مراد ہے زمین، زمین مکہ، اہل منکرین ابو جہل ان کے قبضے میں تھی، فتح مکہ کے بعد وہ ایمان والوں قبضے میں آ گئی، پھر کل عرب آ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ ظاہر یہ فرمایا لوگوں نے، علماء عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر ہے وہ شاید یہی ہے، ان المراد ارض الجنہ، یہ مراد کیا ہے؟ زمین جنت، جنت کی زمین کے مالک میرے نیک بندے۔ اسی مفہوم کو، اسی بات کو قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں خدا کی حمد کرا کریں گے، جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ خدا کی حمد کریں گے۔ کیسے؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء۔ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اس خدا کو ہے، اس مولا کو ہے جس نے وعدہ سچا کر دیا۔ وعدہ تو دنیا میں نبی نے کیا تھا، خدا نے سچا کر دیا۔ صدقنا وعدہ، اپنا وعدہ سچا کر دیا، وَأَوْرَثْنَا الْجَنَّةَ، اور جنت کا وارث، دیکھیے وارث وراثت،
وراثت میں جو چیز ملتی ہے وہ بالکل پکی ملکیت ہوتی ہے، کسی طرح کا کوئی کچا پن نہیں ہوتا ہے وراثت سے چیز۔ اچھا وراثت میں بلا محنت کے ملتی ہے، بلا عوض بلا بدلے ملتی ہے۔ جہاں چاہیں گے وہاں ٹھہریں گے جنت میں۔ اب سنیے ایک آیت جو آگے آ رہی ہے، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں یا بے شک اس سورت میں، سورہ انبیاء میں، اور پڑھنا بے شک اس سورت میں، اب سورت ختم ہو رہی ہے، سورہ انبیاء ختم ہو رہی ہے، اب مضمون سمیٹا جا رہا ہے، چیپٹر سمیٹا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی سیرت، پیغمبروں کی تاریخ، پیغمبروں کے واقعات، پیغمبروں کے حالات، نام ہی سورت ہے سورہ انبیاء، سورت کا نام ہے سورہ انبیاء۔ بے شک اس سورت میں یا بے شک اس قرآن میں اچھے اچھے واقعات، اچھی سچی سچی خبریں ہیں، والمواعظ الحسنہ، اچھے اچھے بیانات، اچھے اچھے واعظ ہے، ضمیر کو جھنجھوڑنے والی باتیں ہیں، دنیا سے بے رغبت کرنے والی باتیں ہیں، آخرت کی طرف مائل کرنے والی باتیں ہیں، شہوت کو توڑنے والی باتیں ہیں، مواعظ بالغہ، مواعظ حسنہ، یا مواعظ جادلہ، یا مواعظ قاریہ، اور اچھے اچھے وعدے ہیں، اچھے اچھے وعدے ہیں، جنت کا وعدہ، کہیں حوروں کا وعدہ، کہیں نہروں کا وعدہ، کہیں باغ و بہار کا وعدہ، کہیں ہمیشگی کا وعدہ، کہیں دیدار کا وعدہ، کہیں رضا کا وعدہ، خطرناک وعیدیں بھی ہیں، اور توحید پر اعلیٰ قسم کی دلیلیں بھی ہیں، خدا کی وحدانیت، خدا کے وجود پر روشن دلیلیں بھی ہیں، نبوت کی صحت پر کہ محمد مصطفیٰ حق 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 نبی رسول خدا کے محبوب ہے، اس پر بھی روشن دلیلیں ہیں۔ لبلاغا لقوم عابدین، یہ سچے وعدے، یہ سچی خبریں، یہ اچھے وعدے، یہ عذاب کی وعیدیں، یہ روشن توحید کی دلیلیں کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے نہیں ہے، لقوم عابدین، یہ کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرنے والے ہیں، خدا کے نیک بندے متقی ہیں، ان کے لیے جو عادت سے نکل کے عبادت میں آ گئے۔ آج اکثری دنیا عادت کی غلام ہے۔ عابد بندہ اس وقت بنتا ہے جب عادت سے نکل کے عبادت میں آ جائے، نماز عادت میں ہو، عبادت ہو، جا رہے عید میں، بقرعید میں جا رہے، عادت بن گئی ہے جانے کی، تعظیم نام کو نہیں ہے، تماشے کر رہے ہیں، قربانی کرنے کی عادت بن گئی ہے، لیکن وہ تصور ابراہیم کبھی قلب پہ نہیں گزرتا ہوگا۔ لبلاغاً، کافی ہے، تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، اس قرآن میں سب کچھ ہے، تیرے لیے سب کچھ کافی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ اوپر والے جملے میں قرآن کی خوبی بیان فرمائی۔ قرآن کتنی جامع کتاب ہے، قرآن کتنی جامع کتاب ہے، قرآن میں کیا کیا نہیں ہے یہ تو بتا دو، قرآن میں کیا نہیں ہے۔ ارے یہ قرآن میں ہے، وہ قرآن میں ہے، یہ پوچھ رہے ہو، یہ نہ پوچھ، ارے یہ پوچھو قرآن میں کیا نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے، ارے قرآن میں یہ ہے وہ ہے، یہ بتاؤ قرآن میں کیا نہیں ہے۔ قرآن میں سائنس ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی ہے، قرآن میں باٹنی ہے، قرآن میں میتھ ہے، قرآن میں فلاں ہے، قرآن میں یہ بتاؤ کیا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی خوبی کمالات۔ اور دوسرا جملہ سنیے،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اور پیارے حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سب کے لیے رحمت بنا کے. یہ بتاؤ قرآن میں کیا نہیں ہے اور یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ میں کیا نہیں. سب کچھ ہم نے قرآن میں سب کچھ رکھ دیا ہے. جیسا کہ قرآن میں سب کچھ رکھ دیا ہے ایسی محمد مصطفیٰ کی ذات میں سب کچھ رکھ دیا ہے. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اس پہ اگلے اس جملے پہ اگلے اتوار کو وما أرسلناك اس جملے پہ درس ہوگا انشاءاللہ.